رات کی ہوا میں عجیب سی کھنک تھی۔ پرانے درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ اور عثمانی محل کی دیواروں پر ٹمٹماتے مشعل کے دیے ایسے جلتے تھے جیسے وہ بھی منتظر ہوں، منتظر ایک پیدائش کے، ایک خواب کے، ایک محسن اسلام کے۔ یہ وہ رات تھی جب سلطنت عثمانیہ کے دربار میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ وہ بچہ جسے اللہ نے زمین کا سب سے بڑا شہر فتح کرنے کے لیے چنا تھا، محمد ثانی بن مراد، جسے دنیا فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ خواب جو حقیقت بن گیا۔ سلطان مراد نے اپنے وزیر زگنوس پاشا سے کہا، آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی، یوں لگتا ہے جیسے آنے والی صبح میری سلطنت بدل دے گی۔ وزیر نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، کبھی کبھی اللہ عجیب احساسات دے کر آدمی کا دل تیار کرتا ہے، کیا پتہ وہ خوشخبری جناب کی گھر میں آ رہی ہو۔ اچانک محل کے اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ ملکہ کا حجرہ روشن ہوا، دائیاں دوڑی آئیں اور کہا، مبارک ہو، سلطان کے ہاں شہزادہ پیدا ہوا ہے۔ سلطان مراد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر یہ وہی ہے جس کا وعدہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے طاقت، حکمت اور ایمان کے ساتھ پالنا۔ یہ پہلی رات تھی اور پہلی ہی رات میں محمد کے مقدر پر قسطنطنیہ کی فتح لکھ دی گئی۔ محمد کی تربیت ایسے نہیں ہوئی جیسے شہزادوں کی ہوتی ہے۔ محمد بادشاہ کا بیٹا ضرور تھا، مگر اسے شاہی نرمی میں نہیں پالا گیا۔ اس کے لیے خاص حکم تھا، سخت استاد، ہزاروں کتابیں، گھڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی، قرآن کی تعلیم، عربی، فارسی، یونانی زبان، جنگی حکمت عملی، سیاست، جغرافیہ، لیکن اصل چیز روحانی تربیت تھی۔ جیسے ایک عقاب کو پہاڑوں پر پھینک کر اڑنا سکھایا جاتا ہے، ویسے ہی محمد کو صوفی بزرگ شیخ آق شمس الدین کے پاس بھیجا گیا۔ یہ شیخ وہ تھے جن کے دل میں اللہ کا نور تھا اور زبان پر نبوی خوشبو۔ انہوں نے محمد کو پہلی بار دیکھ کر کہا، اے بچے، تمہاری آنکھوں میں ایک شہر نظر آ رہا ہے، دریاؤں کے درمیان سونے کی طرح چمکتا ہوا۔ محمد نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ قسطنطنیہ ہے؟ شیخ نے مسکرا کر کہا، اگر تیرے دل میں ایمان جڑ پکڑ لے تو وہ شہر تیرے قدموں میں ہوگا۔ یہ جملہ محمد کی زندگی کا پہلا سپارک تھا۔ ایک دن محمد باغ میں بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا ایک زخمی عقاب زمین پر پڑا ہوا ہے۔ نوکروں نے کہا، اسے پھینک دو، یہ مر چکا ہے۔ محمد نے آگے بڑھ کر عقاب کو ہاتھ میں لیا، ذرا سا پانی پلایا اور اس کے پر سہلانے لگا۔ آق شمس الدین دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، شہزادے، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے؟ محمد نے کہا، میں نے ایک بے زبان جان کو بچایا ہے۔ شیخ نے جواب دیا، نہیں، تم نے اپنی سلطنت بچائی ہے۔ جو رہبر زخمی پرندے کا دل نہیں سمجھتا، وہ قوم کا درد کیا سمجھے گا؟ اس کہانی نے محمد کے دل میں رحم، حکمت اور قیادت کے 3 اصول پیدا کر دیے۔ جب اس نے پہلی بار قسطنطنیہ کا نقشہ دیکھا، اکثر راتوں کو محمد اپنے کمرے میں چراغ کے سامنے بیٹھتا اور قسطنطنیہ کا نقشہ پھیلائے گھنٹوں اس کے قلعوں، دیواروں اور سمندری راستوں کو دیکھتا رہتا۔ وہ پوچھتا، استاد، یہ شہر اتنا مضبوط کیوں ہے؟ آق شمس الدین نے کہا، کیونکہ اللہ نے اسے ایک خاص مومن کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ محمد کے دل سے آواز آئی، کیا وہ میں ہوں گا؟ شیخ نے کہا، اگر نیت صاف، دل مضبوط اور عمل صادق ہوا تو ہاں، تم ہی ہوگے۔ یہ لمحہ پرائے آخری نہیں، فتح کی پہلی سیڑھی تھا۔ 14 سال کی عمر میں محمد کو پہلی بار ایک چھوٹے قبیلے کے حملے سے شہر کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی۔ پورا قافلہ حیران تھا، اتنے چھوٹے لڑکے کو؟ لیکن محمد نے
منصوبہ بنایا، فوج بانٹی، پہاڑی راستے بند کیے، قبیلہ گھیر کر پکڑ لیا۔ جنگ صرف 3 گھنٹے میں ختم۔ سلطان مراد نے کہا، محمد تم نے کیسے کیا یہ؟ محمد مسکرا کر بولا، بابا میں نے وہی کیا جو آپ کی کتابوں میں پڑھا ہے، دشمن کو اس راستے پر مارو جہاں اسے لگے کہ وہ محفوظ ہے۔ یہ کوئی عام جواب نہیں تھا، یہ ایک بادشاہ کا جواب تھا۔ ایک رات محمد محل کی چھت پر بیٹھا ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ آق شمس الدین آئے اور کہا، محمد اٹھو۔ وہ دونوں خاموشی سے سمندر کے کنارے گئے۔ شیخ نے انگلی سے افق کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں 2 بر اعظموں کے بیچ ایک شہر چمکتا ہے، قسطنطنیہ۔ محمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ استاد، کیا وہ شہر واقعی میرے ہاتھوں فتح ہوگا؟ شیخ آق شمس الدین نے محمد کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، محمد دنیا میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک جو تاریخ پڑھتے ہیں اور دوسرے جو تاریخ لکھتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں دوسری قسم کے لوگوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی محمد کے دل میں ایک آگ روشن ہوئی، جس آگ نے 21 سال بعد قسطنطنیہ کی دیواریں پگھلا دیں۔ صبح کے سورج نے عثمانی محل کو سنہری روشنی میں نہلا دیا تھا۔ ہوا میں بہار کے پھولوں کی خوشبو تھی، لیکن محل کے اندر ایک ایسا سناٹا تھا جس نے ہر دل کو چیر رکھا تھا۔ وہ رات شہزادہ محمد کی زندگی کا سب سے خوفناک امتحان لے کر آئی تھی۔ سلطان مراد کی موت وہ لمحہ جس نے محمد کو ایک دم بادشاہ بنا دیا۔ دربار کے بڑے ہال میں سلطان مراد کا جسد رکھا تھا۔ سوراج، مشعلیں، کاریوں کی آوازیں، اور شہزادہ محمد اپنے باپ کے سرہانے بیٹھا خاموش رو رہا تھا۔ وزیر اعظم نے سر جھکا کر کہا، شہزادہ اب آپ ہی سلطنت ہیں۔ یہ جملہ پتھر کی طرح محمد کے دل پر گرا۔ کل تک وہ ایک طالب علم تھا، آج ایک پوری سلطنت اس کے ہاتھ میں آ گئی، صرف 19 سال کی عمر میں۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی، یہاں سے اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ بہت بنے دوست مگر سب دشمن نکلے۔ محمد جب پہلی بار تخت پر بیٹھا تو دربار میں کئی چہرے مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ان کے دلوں میں حسد کی آگ جل رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایک بچہ سلطنت عثمانیہ جیسی طاقتور ریاست کو سنبھال سکے گا۔ بعض وزراء نے تو پہلے ہی دن سے خفیہ خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ یونان، ہنگری، بیزنطینی بادشاہ سب کو خبریں بھیجی گئیں، یہ نیا سلطان بہت کمزور ہے، اس پر حملہ کرو۔ اور یورپ محمد کی کم عمری کو اس کی کمزوری سمجھ بیٹھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کم عمر سلطان کے اندر وہ دل تھا جب تک دنیا قائم ہے، جس دل کی دھڑکن کی گونج سنائی دیتی رہے گی۔ محمد نے ابھی تخت سنبھالا ہی تھا کہ یورپ نے 3 سمتوں سے حملہ کر دیا۔ مشرق سے بیزنطانی بادشاہ، شمال سے ہنگری، مغرب سے باغی ترک سردار۔ محمد حیران رہ گیا۔ یہ حملہ نہیں، آپریشن تھا۔ لوگ پریشان، وزراء بدگمان، فوج تھکی ہوئی۔ محمد نے رات بھر محل کے اندر نقشے پھیلائے، سپہ سالاروں سے مشورہ کیا اور آخر میں آق شمس الدین سے کہا، استاد یہ حملے کیوں آئے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا، محمد دنیا ہمیشہ نئے بادشاہ کو آزماتی ہے۔ اگر وہ پہلے حملے میں ٹوٹ گیا، وہ بادشاہ نہیں رہتا، بے نام مر جاتا ہے۔ محمد نے تلوار اٹھائی اور کہا، اگر اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے تو دشمنوں کے خوف سے نہیں، لڑنے کے لیے بنایا ہے۔ مغرب سے باغی ترک سرداروں نے چھوٹا سا قلعہ گھیر لیا۔ محمد نے فوج بھیجی، لیکن فوج ہار گئی۔ اس کی زندگی کی پہلی شکست۔ محمد محل میں تنہا بیٹھ گیا، نقشے اس کے سامنے ٹوٹتے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی جھلک آئی۔ اسی وقت ایک ملازم نے کہا، آق شمس الدین آئے ہیں۔ شیخ اندر آئے، محمد کے پاس بیٹھے اور اچانک اس کے ہاتھ پر زور سے ضرب لگائی۔ محمد چونک کر بولا، استاد یہ کیا؟ شیخ نے کہا، جس ہاتھ میں اللہ کا بھروسہ نہ ہو وہ شکست کے وقت کانپتا ہے۔ محمد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شیخ نے قرآن کی آیت پڑھی، جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ محمد اٹھا، فوج کو جمع کیا اور دوسری بار حملہ کیا۔ اس بار فتح ہوئی۔ یہ محمد کے دل میں
लोहे का कील बनकर गड़ गया। कई छोटी बड़ी जंगों के बाद सल्तनत मजबूत हो गई। नौजवान बादशाह के बारे में यूरोप में अफवाहें फैलने लगीं। वो निहायत ज़हीन है, वो जल्द फैसला करता है, वो तलवार से ज़्यादा अक्ल से लड़ता है। बाज़ लोग डरे, बाज़ उसका मजाक उड़ाते रहे, मगर मोहम्मद के जहन में एक ही बात थी, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। वो जानता था कि सुल्तान बनने का असल इम्तिहान वो शहर था जो दुनिया भर के सलातीन फतह न कर सके। मोहम्मद की सबसे बड़ी ताकत उसका अक्लमंद होना था। एक दिन एक अजीब शख्स दरबार में लाया गया। उसका नाम था अरबन। वो एक दीवाना सा लोहार था जो एक नई ईजाद पर काम कर रहा था। उसने मोहम्मद से कहा, सुल्तान, मैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना सकता हूं, इतनी बड़ी कि शहर की दीवारें फटकर राख हो जाएं। वो जरा हंस पड़े। उन्होंने कहा, ये पागल हैं, तोपें शहर नहीं गिराती। लेकिन मोहम्मद नहीं हंसा। वो आगे बढ़कर बोला, अरबन, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, मुझे कुस्तुनतुनिया की दीवारें चाहिए, जो भी कीमत हो दे दूंगा। ये था वो फैसला जिसने फलके तारीख हिला दिया। अरबन ने सल्तनत के बड़े जंगी कारखानों में दिन रात मेहनत की और चंद महीनों में ऐसी तोपें तैयार की जिनकी आवाज़ 2 मील दूर तक सुनाई देती थी। ये कुव्वत पहली बार मुसलमानों के हाथ में आई थी। एक दिन मोहम्मद अपने महल की छत पर खड़ा, वो परेशान लग रहा था। शेख आक शमसुद्दीन आए और बोले, मोहम्मद, परेशान क्यों हो? मोहम्मद ने कहा, उस्ताद, कुस्तुनतुनिया की दीवारें बहुत मजबूत हैं, अगर तोपें भी न चलें तो क्या होगा? शेख ने मुस्कुराकर सामने दीवार की एक छोटी खिड़की की तरफ इशारा किया, जहां से एक मामूली सा शहतीर टूटकर बाहर लटक रहा था। शेख ने कहा, मोहम्मद, कुछ दरवाजे दरवाजों से नहीं खुलते, कुछ दीवारों की छोटी कमजोरियों से खुलते हैं। तुम कुस्तुनतुनिया की कमजोरी ढूंढो और फतह खुद तुम्हारे कदमों में आएगी। ये वो जुमला था जिसने मोहम्मद के जहन में दुनिया का अजीम तरीन फौजी मंसूबा डाल दिया, बहरी जहाज़ों को खुश्की पर चलाना। रात थी। मोहम्मद खेमे में बैठा आक शमसुद्दीन के साथ कुस्तुनतुनिया के पूरे नक्शे को शमा की रोशनी में देख रहा था। शेख ने अचानक पूछा, मोहम्मद, अगर मैं कहूं कि शहर के पीछे समंदर नहीं, खुश्की से जहाज लाए जा सकते हैं तो? मोहम्मद एक लम्हे को खामोश हो गया, फिर उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कुराहट आई। उस्ताद, क्या वाकई जहाज पहाड़ों के ऊपर से? शेख ने आहिस्ता कहा, मोहम्मद, अगर नीयत अल्लाह की हो तो पहाड़ भी रास्ता बन जाते हैं। मोहम्मद ने नक्शे पर उंगली रखी और बोला, फिर फैसला हो गया, कुस्तुनतुनिया की दीवारें अब टिक ना सकेंगी। नक्शे पर मोहम्मद की उंगली सुनहरी रोशनी में चमक रही होती है। रात के अंधेरों में सुल्तान मोहम्मद की उंगली नक्शे पर जमी थी, वो जगह जहां तारीख ने खुद लिखी हुई थी कि यहीं से शहर फतह होगा। शमा की लौ मोहम्मद की आंखों में झलक रही थी और आक शमसुद्दीन खामोश बैठे उस नौजवान बादशाह की आंखों में वो रोशनी देख रहे थे जो सदियों बाद भी बुझने वाली नहीं थी। कुस्तुनतुनिया का मुहासरा, दुनिया का सबसे बड़ा शहर एक दायरे में कैद। आने वाली सुबह उस्मानी फौज एक मोहलिक समंदर की तरह कुस्तुनतुनिया की दीवारों के सामने खड़ी थी। 10 लाख इंसान बसने वाला शहर और उसके गिर्द मोहम्मद की फौज, तोपें कतारों में, हजारों तीर अंदाज, जिन्नाती शहबाज तोप, बहरिया तैयार। यूरोप का सबसे खतरनाक मुहासरा। कुस्तुनतुनिया की दीवारें दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें थीं। 3 तहों वाली बैरूनी दीवार, दरमियानी दीवार, सबसे बड़ी अंदरूनी दीवार। ऐसी दीवार जो 1000 साल से नाकाबिले शिकस्त थी। कई बादशाह आए, कई बादशाह गए, लेकिन ये शहर न झुका न टूटा। मगर आज इसके सामने एक बादशाह नहीं, एक ख्वाब खड़ा था। तोपों की पहली गरज, पूरी दुनिया चौंक गई। जब पहली बार अरबन की बनाई हुई तोपों ने आग उगलना शुरू की तो जमीन लरज गई। इतना बड़ा धमाका पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। दुनिया के मौर्रिख लिखते हैं, हर गरज के साथ कुस्तुनतुनिया की दीवारें एक धचका खा जाती थीं। बादशाह कुस्तुनतुनिया दीवारों पर खड़ा डर के मारे पसीना पसीना हो गया। ये किस चीज की आवाज है?
ایسا ہتھیار تو ہمارے پاس بھی نہیں۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ ایک دن جب توپیں مسلسل دیواریں توڑنے میں ناکام رہیں تو محمد پریشان بیٹھا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا، سلطان، دیوار ٹوٹتی نہیں، ہم کتنے ہی گولے مار دیں؟ محمد نے پوچھا، تم نے مسجد کی دیوار کبھی دیکھی ہے؟ سپاہی حیران ہوا۔ جی؟ محمد نے کہا، مسجد کی دیوار مضبوط ہوتی ہے، لیکن جب کوئی نمازی اسے پیار سے ٹھیک کرنے لگے تو وہ فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ دیوار کو قوت سے نہیں، کمزور حصے سے توڑو۔ سپاہی نے وہی بات سب تک پہنچائی، اور اگلے دن توپوں نے دیوار کے نچلے کونے پر مسلسل وار کیا۔ نتیجہ، دیوار پہلی بار لرز گئی۔ یہاں سے فتح کی ایک لکیر بن گئی۔ پہلا بڑا مسئلہ، شہر سمندر سے محفوظ تھا۔ قسطنطنیہ کا سب سے بڑا دفاع ایک لمبی سمندری خلیج، جسے ایک دیو ہیکل لوہے کی زنجیر سے بند کیا گیا تھا۔ کوئی جہاز اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر عثمانی بحریہ شہر کے پیچھے پہنچ جاتی تو فتح آسان تھی، مگر زنجیر نے راستہ بند کر رکھا تھا۔ سب جرنیل سوچ میں گم، سپاہی پریشان اور محمد خاموش۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کو حیران کر دیا۔ سلطان کا غیر ممکن منصوبہ، جہاز خشکی پر چلیں گے۔ محمد رات کو ایک پہاڑی راستے کی طرف نکل گیا۔ آق شمس الدین بھی ساتھ تھے۔ محمد نے آسمان کی طرف دیکھا۔ استاد، اگر ہم سمندر سے نہیں جا سکتے تو خشکی سے کیوں نہیں؟ شیخ نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، پہاڑ بھی کبھی کبھی راستہ بن جاتے ہیں۔ محمد نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور حکم دیا، ہم جہاز خشکی سے گزار کر گولڈن ہارن میں اتاریں گے۔ جرنیل ہنس پڑے۔ کچھ نے کہا، سلطان، یہ ناممکن ہے، جہاز پہاڑ کیسے چڑھیں گے؟ فوج مذاق بن جائے گی۔ محمد خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہا، ناممکن وہ ہے جو ہم نے ابھی کیا نہیں۔ یہ تھا وہ جملہ جس نے کہانی بدل دی۔ دنیا کا سب سے حیرت انگیز منظر، خشکی پر جہاز، چاندنی رات میں جنگل کاٹ کر راستہ بنایا گیا، مضبوط لکڑیاں بچھائی گئیں، چکنائی ڈالی گئی، ہزاروں سپاہی رسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ پھر حکم آیا، جہاز کھینچو، اور تاریخ لرز گئی۔ بھاری عثمانی جنگی جہاز خشکی پر چلنے لگے۔ آسمان کے تلے مشعلیں جل رہی تھیں، سپاہیوں کے چہرے پسینے میں ڈوبے تھے، اور محمد دور کھڑے آنکھوں میں آنسو لیے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، یا اللہ، تو نے میرا خواب حقیقت بنا دیا۔ شہر کے اندر بیزنطینی جاسوس چیخ رہے تھے، سلطان نے جہاز پہاڑوں پر چڑھا دیے، یہ جادو ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ قیامت ہے۔ اور اگلی صبح جب اہل شہر نے دیکھا کہ عثمانی بحریہ ان کی پشت پر موجود ہے، ان کے دل ٹوٹ گئے۔ قسطنطنیہ کی آخری رات، وہ رات جسے فرشتوں نے بھی دیکھا۔ شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، چرچوں میں آخری دعائیں کی جا رہی تھیں۔ لوگ اپنی آخری رات سمجھ کر گھروں میں قید ہو گئے۔ اس طرف سلطان محمد فوج کے بیچ بیٹھا خاموشی سے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا۔ ایک سپاہی نے پوچھا، سلطان، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ محمد نے مسکرا کر کہا، ڈرتا وہ ہے جس نے زندگی دنیا کے لیے گزاری ہو۔ میں نے تو صرف ایک کام کے لیے جیا ہوں، قسطنطنیہ۔ آقا شمس الدین نے محمد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، کل وہ دن ہے جب نبی کی بشارت پوری ہوگی۔ تم خوش نصیب ہو، اللہ تمہیں منتخب کر چکا ہے۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سورج طلوع ہونے والا تھا، ہوا میں ایک عجیب سی بجلی تھی، سپاہی کھڑے ہو چکے تھے، بحریہ خشکی سے اتر کر سمندر میں صف بند تھی، اور سلطان محمد اپنی تلوار نیام سے نکال رہا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ، اگر میں تیرے دین کا سپاہی ہوں تو آج دروازے کھول دے۔ پھر اس نے چیخ کر کہا، فوج، آج یا شہادت یا فتح۔ پورا قسطنطنیہ بھاری سانس لے رہا ہے۔ صبح کی پہلی کرن قسطنطنیہ کی دیواروں پر پڑی،
تو وہ دیواریں جو 1000 سال سے کھڑی تھیں آج لرز رہی تھیں۔ ہوا میں بارود کی بو اور زمین پر خون کی لکیریں، یہ منظر بتا رہا تھا کہ آج کوئی عام دن نہیں، آج تاریخ بدلنی ہے۔ سلطان محمد نے اپنی زرہ ٹائٹ کی، گھوڑے کی لگام تھامی اور بلند آواز میں کہا، مجاہدین اسلام، آج اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ آج ہم وہ امت بن کر دکھائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لڑتی ہے۔ آواز پوری وادی میں گونج گئی۔ اربن کی بنائی ہوئی دیو قامت توپ آج آخری بار آگ اگلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ توپچی نے بسم اللہ پڑھی، سورہ الانفال کی آیت پڑھی اور فائر کیا۔ دنیا لرز گئی۔ دھماکہ ایسا تھا جیسے پہاڑ پھٹ گیا ہو۔ آسمان پر شعلے اٹھے، گرد میں شہر چھپ گیا، اور چند لمحے بعد جب دھول کم ہوئی، دیوار ٹوٹ چکی تھی۔ تاریخ کی سب سے مضبوط دیوار آج ایک مسلمان بادشاہ کے سامنے جھک چکی تھی۔ محمد نے ہاتھ اٹھایا اور پوری فوج کو اشارہ کیا، حملہ! ہزاروں سپاہی دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف ایک سیلاب کی طرح دوڑ پڑے۔ تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی ٹکر، گھوڑوں کی چیخ اور تکبیر کی گونج، پورا شہر دہل اٹھا۔ اللہ اکبر! یہ وہ چیخ تھی جس نے بیزنطین کے آخری بادشاہ قسطنطین کے دل میں آگے بڑھ کر خود لڑنے کا جذبہ بھر دیا۔ بادشاہ قسطنطین اپنی فوج کے بیچ کھڑا تھا، تلوار نکالی اور چیخ کر کہا، رومیوں، آخری سانس تک لڑو، یہ ہمارے ایمان کا آخری دن ہے۔ وہ آگے بڑھا، مسلمانوں سے ٹکرایا اور لڑتے لڑتے ایک لمحے میں نیزوں کے درمیان گم ہو گیا۔ کسی نے اسے گرتے نہیں دیکھا، صرف اتنا معلوم ہوا کہ روم کا آخری تاج آج محمد کے سامنے ہار گیا۔ ایک تیر سلطان کے گھوڑے کی گردن میں لگتا ہے، گھوڑا گرتا ہے، سلطان زمین پر گر جاتا ہے۔ سپاہی چیختے ہیں، سلطان زخمی ہو گئے، مگر محمد نے اٹھ کر کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا، مجاہدین آگے بڑھو۔ وہ اپنی تلوار لے کر خود دوبارہ حملے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ہر سپاہی کے دل میں آگ لگا دی۔ دوپہر تک مسلمان شہر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ بازاروں میں تکبیر گونج رہی تھی، چرچ کے گھنٹے بند ہو گئے تھے۔ گوتھ، رومی، بیزنطین سب گھروں میں قید، اور شہر کا سب سے بڑا دروازہ باب رومیلیا سلطان کے سامنے کھول دیا گیا۔ سلطان گھوڑے پر سوار آہستہ آہستہ شہر میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے آق شمس الدین تھے۔ شہر کی فضا خوف اور حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب سلطان آیا تو سینکڑوں قسطنطنیے گھٹنوں کے بل بیٹھے رو رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے، اب قتل عام ہوگا، اب شہر جلایا جائے گا، اب انتقام لیا جائے گا۔ مگر سلطان محمد فاتح رک گیا۔ اس نے اپنی تلوار نیام میں رکھی اور اعلان کیا، آج سے جو گھر میں رہے وہ محفوظ ہے، جو چرچ میں رہے وہ محفوظ ہے، جو میرے دروازے پر آئے وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ جملہ دنیا نے نہیں سنا تھا اور نہ سننے کی توقع تھی۔ دشمن کانپتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی فتح کے بعد اتنا بڑا رحم کیسے ممکن ہے۔ سلطان شہر کے بیچ سے گزرا اور سیدھا دنیا کے سب سے بڑے چرچ آیا صوفیہ کے دروازے تک پہنچا۔ اندر ہزاروں عیسائی ڈرے بیٹھے تھے۔ سلطان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر کہا، خوف نہ کرو، میں رسول خدا کا پیروکار ہوں، میں ظلم سے نہیں عدل سے آیا ہوں۔ پھر اس نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، سر جھکایا اور کہا، الحمدللہ، میرا سر آج بھی زمین سے اونچا نہیں۔ یہ وہ دن تھا جب آیا صوفیہ مسلمانوں کے سجدوں سے روشن ہوئی۔ سلطان محمد نے شہر کے سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قسطنطنیہ اب میرا شہر نہیں، یہ ہم سب کا شہر ہے اور میں تم سب کا محافظ ہوں۔ لوگ رونے لگے۔ عیسائی پادریوں نے سلطان کے ہاتھ چومے، یہودی بوڑھوں نے دعا دی، غریبوں نے سجدے کیے، اور تاریخ نے لکھ دیا،
जिस दिन कुस्तुनतुनिया फतेह हुआ, इंसानियत भी फतेह हुई। सुल्तान मोहम्मद फातेह सिर्फ शहर का फातेह नहीं था, वो दिलों, किरदार और ईमान का फातेह था। अगर 21 साल का नौजवान दुनिया का सबसे बड़ा शहर फतेह कर सकता है, तो आज हम अपने दिल, अपनी जिंदगी, अपने हालात क्यों नहीं बदल सकते? ये दास्तान तारीख नहीं, ये ईमान का सबक है। मज़ीद ऐसी अजीम इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए नूरे हरमैन को सब्सक्राइब करें, जहां तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदा हो जाती है।